لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. صلوات ورد محمد آل محمد. سامعین حضرات، بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جس حدیث کو آپ کی ذہن عالیہ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو نبی کریم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی وہ محمد ہوں، یعنی اول بھی محمد ہوگا، بیچ کا بھی محمد ہوگا، درمیانی بھی محمد ہوگا، اوسط وہ آخر بھی محمد ہوگا، یعنی سب کے سب جو ہے ہمارے محمد ہوں گے. نبی کریم کے حدیث کی ذیل میں اگر دیکھا جائے تو نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر خوبیاں پائی جائے گی وہی ہمارے آنے والے کے اندر بھی خوبیاں پائی جائے گی. جس طریقے سے ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، تو جس طریقے سے میں پڑھواتا ہوں اسی طرح سے میرا آنے والا اوسط بھی پڑھوا لے گا، اسی طرح آنے والا میرا آخر بھی پڑھوا لے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. آج اللہ کے رسول کا بھی ماتم کرنا ہے اور ان کے نواسے کا بھی ماتم کرنا ہے کہ جو تاریخیں یکجا ہیں. 11-28 صفر 11 ہجری میں آپ کے رسول اس دنیا سے گئے اور 28 صفر 49 ہجری میں ہمارے امام حسن علیہ السلام زہر حلال سے شہید کر دیے گئے. سن الگ لیکن تاریخیں ایک. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں وہی ہمارے آنے والے محمد کے اندر بھی خوبیاں ہوں گی، ہمارے آنے والے اہل بیت کے اندر بھی خوبیاں ہوں گی. عزیزان محترم، نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ لوگوں کے درمیان ادب و اخلاق کی تعلیم دیں، لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے صراط مستقیم پر لگائے. نبی کریم نے اپنی پوری 23 سالہ تبلیغی دین میں جو ہے تبلیغی اپنے زندگی میں کار رسالت انجام دیتے رہے، پھر بھی کچھ ایسے افراد تھے جو رسول کو نہ پہچان سکے. اب یہاں تک کہ ان سے اچھے تو جانور تھے، جو جنگلوں کے جانور تھے، جو نبیوں کی صداقت دیے. ایک مرتبہ رسول کریم
اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شکاری جو ہے ایک سوسمار جانور کا شکار کر کے آتا ہے اور اپنے آستین میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ دیکھیے نانا اور نواسط دونوں کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ سوسمار کا شکار کرتا ہے اور لے کر آتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد، نعوذ باللہ آپ کاذب بھی ہیں اور ساحر بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں، لات و عزا کی قسم کہ اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں ابھی آپ کو قتل کر دیتا۔ اب نبی کریم کے پاس جو ہے کچھ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے اس شخص کی، اس صیاد کی، اس شکاری کی جو ہے یہ بات کو سنا، سننے کے بعد جو رسول کے اصحاب تھے وہ تیس میں آ گئے، تلواریں اپنی نیاموں سے نکالیے، نکالنے کے بعد چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے قتل کر دیں، لیکن نبی کریم نے روکا۔ روکنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے بہادری نہیں ہے بلکہ یہ بزدلی ہے، رکو ابھی پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اپنے اخلاق سے کس طریقے سے جو ہے اس کو کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں۔ نبی کریم کہنے لگے کہ رکو، اس طریقے سے اسے فوراً قتل کر دینا بہادری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم رکے، اس کے قریب نہ اس اصحاب رک گئے، نبی کریم اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر یہ جو تمہارے پاس جانور ہے اگر یہ میری نبوت کی گواہی دے دے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ اگر یہ تمہارے پاس جو جانور ہے اگر یہ میری نبوت کی گواہی دے دے تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں نبی ہوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ بے شک میں مان جاؤں گا، کہ یہ تو اگر یہ جنگل کا جانور اگر گواہی دے دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے نبی کریم نے فوراً کہا کہ اس جانور کو چھوڑ دے۔ اب جیسے ہی جو ہے اس جانور کو، اب جیسے ہی نبی کریم نے کہا کہ اس جانور کو چھوڑ دے تو اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ اگر میں اس جانور کو چھوڑ دوں گا تو یہ فوراً بھاگ جائے گا، یہ جنگل کا جانور ہے۔ تو نبی کریم نے کہا کہ بھاگنے والے اور ہیں، بھاگنے والے اور ہیں، اس پر پورا مجھے یقین ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، پہلے اسے چھوڑ کر تو دیکھ۔ ایک مرتبہ اس نے جو ہے جانور کو چھوڑا تو ایک مرتبہ نبی کریم جو ہے اس جانور سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تو ہی بتا کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ وہ جانور بقدرت الہی گویا ہوا کہ انکا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا فوراً جو ہے رسول کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور میں بھی جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ تو جس طریقے سے یہ رسول کے اندر اخلاق تھے اسی طریقے سے رسول کے آنے والے اہل بیت کے بھی اخلاق ہیں۔ جس طریقے سے رسول کے اندر جو ہے تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی تھی اسی طرح آنے والے محمد کے اندر بھی، آنے والے جو اہل بیت تھے ان کے اندر بھی یہ تقوی اور پرہیزگاری اسی سے ملتا جلتا، تاکہ نانا اور نواسے کا غم ہے، آج ماتم کرنے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جو رسول کے جو فضیلت تھی وہی امام حسن کے۔ امام حسن علیہ السلام دیکھیے ایک مرتبہ جو ہے مدینے سے گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک شامی آ کر گھیر لیتا ہے اور آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو جو ہے برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور کہتے کہتے اب ایک مرتبہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے سنا، اپنی جو ہے بے تحاشا جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو جو ہے فحش جو ہے گفتگو میں کلام کرنے لگتا ہے کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا وہ امام کو بنایا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی اخلاق دیکھیے، امام حسن علیہ السلام سنتے رہے، جب وہ کہتے کہتے امام حسن علیہ السلام کو فحش کلامی کہتے کہتے جب وہ تھک گیا تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تو کئی دن کا بھوکا ہے۔ دیکھیے اخلاق دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تو کئی دن کا بھوکا ہے۔
اس نے کہا فوراً جو ہے رسول امام حسن علیہ السلام نے اسے کھانا کھلایا. پھر جب وہ کھانا کھا لیا تو کہا کہ امام حسن کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تو کئی دن کا پیاسا ہے، لے اسے پانی بھی پی لے. یہ پانی پی لینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا راستہ طویل ہے، کہیں دور کا تو جانے والا ہے، یہ جو ہے میرے پاس سواری ہے، اسے لیتے جا. جیسے ہی جو ہے اس نے امام حسن علیہ السلام کو اخلاق کو دیکھ کر جو ہے فوراً ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے. کہا کہ مولا مجھے معاف کریے گا، مجھے تو سامیوں نے جو ہے آپ کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور میں جو ہے آپ سے اور آپ کے جد امجد سے جو میں بغض و عداوت رکھتا تھا، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ بے شک جو ہے آپ ہی جانشین رسول مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. تو یہ جو ہے جو رسول کی فضیلت تھی وہی امام حسن کی فضیلت تھی. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں آتا ہے جس کا نام ابو زمزام عبسی تھا. وہ آنے کے بعد جو ہے نبی کریم کی خدمت میں آنے کے بعد چند سوالات کرتا. جب اس نے سوال کیا تو نبی کریم نے اس کے سوال کا جواب دے دیا. جب وہ جواب پا گیا تو پھر کہتا ہے یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جب مسلمان ہو گیا تو کہا کہ یا رسول اللہ اب میں جا تو رہا ہوں لیکن میں اب اپنی قوم کو مسلمان کروں گا. دیکھیے اس میں بھی نانا اور نواسے کی بھی فضیلت اس میں بھی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا تو رہا ہوں، میں اب اپنی قوم کو مسلمان کروں گا. تو رسول نے فرمایا کہ اے ابو زمزام عبسی، اگر تو اپنے قوم کو مسلمان کر لے گا تو میں تجھے جو ہے قیمتی مال سے لدے ہوئے 80 اونٹ دوں گا. میں تجھے 80 اونٹ دوں گا جس کے بال سرخ ہوں گے، جن کی آنکھیں جو ہے سیاہ ہوں گی، جن کی آنکھیں سفید ہوں گی، پتلیاں جو ہے کالی سیاہ ہوں گی. یہ بہت قیمتی اونٹ مانے جاتے تھے عرب کے. اب جو ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آپ تحریر دے دیں، اگر کوئی دستاویز دے دیں تو تاکہ میں جاؤں اپنی قوم کو میں بتاؤں، تو جب میں یہ تحریر دکھاؤں تو ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں بے شک جو ہے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. اب رسول اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے فوراً جو ہے ایک کاغذ نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے اس پر تحریر کر دیا. اس میں لکھا کہ اگر یہ ابو زمزام اپنے 80 قبیلوں کو مسلمان کر دے گا تو میں اسے جو ہے یمن کے قیمتی مال سے 80 اونٹ لدے ہوئے جن کے سرخ بال ہوں گے، سفید آنکھیں ہوں گی، کالی پتلیاں ہوں گی، میں اسے نوازوں گا. اب رسول کریم نے جو ہے تحریر پیش کی. لکھنے کے بعد جو ہے پھر اسے ابو زمزام کے حوالے کر دیا. ابو زمزام نے تحریر کو لیا. تحریر لینے کے بعد جو ہے واپس لوٹ. اب وہ گیا اپنے قوم میں جانے کے بعد جو ہے لوگوں کو مسلمان کیا. مسلمان کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے اسی میں سے کچھ لوگوں کو لے کر جو ہے اب مدینے میں آیا. پھر کہ چل کے جو ہے رسول اللہ سے یہ انعام وصول کر لیں، حاصل کر لیں. اب جب مدینے میں آیا، وارد مدینہ جب ہوا ہے تو ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو پتہ لگانے پر پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جو ہے اس دنیا سے رحلت کر گئے. اب وہ پریشان حال ہوا کہ یہ انعام کس سے وصول کریں. وہ پریشان حال ہو گیا کہ اب یہ انعام جو ہے کس سے وصول کرے. مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. آخر کسی نے بتایا کہ کسی نے جو ہے کسی دوسرے نے جو ہے رسول کی مسند سنبھال رکھی ہے، وہاں جاؤ یہ انعام تمہیں جو ہے مل جائے گا. اب وہ شخص جو ہے وہ تحریر لیے ہوئے جو ہے دربار خلافت میں پہنچا. دربار خلافت میں جب پہنچا کہا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول کی تحریر ہے اور اللہ کے رسول نے جو ہے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے قوم کے 80 قبیلوں کو جو ہے مسلمان کر لوں گا تو وہ مجھے جو ہے یمن کے قیمتی مالوں سے لدے ہوئے جو ہے 80 اونٹ سے نوازیں گے. لہٰذا یہ رسول اللہ کی تحریر ہے، لہٰذا آپ جو ہے رسول اللہ کی جگہ سنبھال رکھے ہیں، لہٰذا مجھے یہ اونٹ دیجئے، انعام دیجئے. اب جیسے ہی جو ہے ان لوگوں نے سننے کے بعد تحریر تو دیکھا، لیکن تحریر دیکھنے کے بعد
اے احمق کیا رسول اللہ جو ہے کیا یہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ میں تجھے دوں؟ اب یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ نے جو ہے چھوڑا ہی کیا ہے کہ میں تجھے انعام سے نوازوں، اور یہ بھی 80 اونٹ ہے جو یمن کے قیمتی مال سے لدے ہوئے، یہ میں کہاں سے تمہیں دوں؟ ارے رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اب جو ہے وہ شخص جو ہے اپنے دل میں سوچنے لگا، حیران و پریشان ہونے لگا کہ آخر میں اس سے کہاں سے وصول کروں۔ اور وہ کہہ رہا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے چھوڑا ہی کیا ہے، ایک جو ہے کھچر چھوڑا ہے جس کا نام دلدل ہے، ایک گدھا چھوڑا ہے جس کا نام یافور ہے، ایک ذوالفقار چھوڑی، ایک تلوار چھوڑی ہے جس کا نام ذوالفقار ہے، ایک جو ہے زرہ چھوڑی ہے، اور رہی باغ فدق کی تو اس کو جو ہے میں نے بحق مسلمین ضبط کر لیا ہے۔ خود وہ کہنے لگا، تاریخ میں یہی جملے میں نے جو ہے بحق مسلمین خود ضبط کر لیا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان رہا، ہونے کے بعد جناب سلمان بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب سلمان وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ جناب سلمان سے رہا نہ گیا، سلمان اٹھے، کہا کہ ارے وہ تم نے ان کو چھوڑا ہی کہاں ہے کہ جو اس لائق تھے، جو اس تخت پر بیٹھنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب سلمان نے جو ہے ابو زمزام ابسی کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ چل میرے ساتھ آ، میں تجھے حقیقی وارث دکھاتا ہوں کہ حقیقی وارث کون ہے۔ اب جو ہے ابو زمزام جو ہے دربار خلافت سے نکلتا ہے، سلمان آگے آگے، ابو زمزام پیچھے پیچھے۔ اب جو ہے چلے مدینے کے امام حسن کے دروازے پر پہنچے۔ اب جیسے ہی امام حسن کے دروازے پر پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ جناب سلمان نے ابھی اپنے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن اس سے پہلے اندر سے آواز آئی کہ سلمان تم بھی اندر آؤ اور ابو زمزام عبسی کو بھی اندر لے کر آؤ۔ ابو زمزام عبسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ اب ابو زمزام عبسی جو تھا وہ سوچنے لگا کہ ارے بھائی میں نے تو کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، ان کا نام مجھے کیسے پتا ہو گیا؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ بھائی حیرت زدہ نہ ہو، یہی تو حقیقی جانشین مصطفیٰ ہے۔ اب جو ہے ابو زمزام عبسی جو ہے جناب سلمان جو ہے ابو زمزام عبسی کو جو ہے لے کر جو ہے امام حسن کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ امام حسن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے امام حسن کے سامنے جو ہے ابو زمزام عبسی پہنچا، امام حسن نے کہا کہ بھائی کیا تم نے اپنے قول کے مطابق اپنے 80 قبیلوں کو مسلمان کر دیا؟ ابو زمزام عبسی نے کہا کہ ہاں مولا، میں نے اپنے قول کے مطابق جو ہے میں نے جو ہے 80 قبیلوں کو مسلمان کر دیا ہے، یہ اس قبیلے میں سے کچھ افراد کو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اتنا سننا تھا کہ امام حسن نے کہا کہ جو میرے نانا جان نے جو تحریر تجھے لکھ کے دی تھی وہ مجھے دے۔ دیکھیں ابھی بتایا بھی نہیں گیا ہے، اس نے ابو زمزام عبسی نے کہا بھی نہیں کہ آپ کے نانا نے مجھے تحریر دیا ہے۔ اس سے پہلے امام حسن نے خود کہہ دیا کہ ابو زمزام عبسی جو میرے نانا نے تحریر لکھ کے دی تھی تمہیں وہ مجھے دے دو۔ اب ابو زمزام عبسی نے وہ تحریر نکالی، امام حسن کے حوالے کی۔ امام حسن نے اس تحریر کو لیا، آنکھوں سے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد سلمان سے کہتے ہیں اے سلمان اب جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ جسے حقیقی وارث مصطفیٰ دیکھنا ہے وہ مدینے سے باہر نکلے، اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ اب سلمان جو ہے جاتے ہیں مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کہتے ہیں اے مدینے والو، اب جسے جو ہے حقیقی جانشین مصطفیٰ دیکھنا ہے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تو پتہ چلے گا کہ حقیقی جانشین مصطفیٰ کون ہے۔ اب جو ہے سلمان واپس آئے۔ سلمان جب واپس آئے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے سلمان کیا تم نے اعلان کر دیا؟ جناب سلمان نے کہا مولا ہاں میں نے اعلان کر دیا۔ کہا کہ اب چلو
اب امام حسن نے عصائے رسول کو لیا، لینے کے بعد مدینے سے باہر نکلے، ایک پہاڑ کی طرف گئے، ایک پہاڑ پر عصائے رسول کو مارا۔ جیسے ہی عصائے رسول کو مارنا تھا کہ پہاڑ میں ایک در بنا، ایک دروازہ بنا۔ امام حسن نے ہاتھ بڑھایا، جب ہاتھ بڑھایا تو ایک اونٹ کے معیار پکڑے ہوئے باہر نکالے۔ اب جب باہر نکالے تو ابو زمزم عبسی آگے بڑھا۔ امام حسن نے کہا لے اپنے قول کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق 80 اونٹ پورے کر لے۔ اب جو ہے اس نے جو ہے اپنے وعدے کے مطابق 80 اونٹ پورے کر لیے۔ جب پورے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے مولا آپ نے یہ کیسے پہاڑ سے اونٹ نکال لیے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ جس طریقے سے سال نبی کے لیے اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا تھا، نکالا تھا، اسی اللہ نے میرے لیے بھی یہ پہاڑ سے ناکے نکالے ہیں۔ یہ امام ہے۔ تو عزیزان محترم ایک صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہ جو امام حسن علیہ السلام نے جو پہاڑ سے جو اونٹ نکالے تھے، یہ جناب سال نبی کے جو ہے اونٹ سے 2000 سال پہلے اللہ نے خلق کر دیے تھے۔ تو یہ ہے، اب نہ کوئی کہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد میں شک ہے۔ جو نبی میں خاصیت پائی جاتی تھی وہ ان کے آنے والے اہل بیت کے اندر۔ اب فضائل ایسے ہیں کہ جو نانا میں اس میں جو ہے نواسے میں بھی شامل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آلہ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ جو ہے نبی کریم کو پہچان نہ سکا، یہاں تک کہ ان کے اوپر اجڑیاں پھینکی گئی، اینٹ کی بارش بھی ہوئی۔ جب اجڑیاں پھینکی جاتی تھی تو فاطمہ زہرا جو اپنے بابا کے سروں سے جسموں سے صاف کرتی تھی۔ نانا اور نواسے کا ماتم ہے المختصر۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا کے زانوں پر جناب رسول خدا کا سر تھا چاکنی کے ہاتھ۔ جب وقت احتضار کا وقت آیا، اس وقت جو ہے جناب فاطمہ زہرا کے زانوں پر رسول خدا کا سر تھا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آنسو بہا رہی ہیں، زار و قطار رو رہی ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اجازت حاصل کرتا ہے اندر آنے کی، لیکن فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے بابا بیمار ہیں، میرے بابا کو خوف طاری ہے، جا واپس چلا جا، پھر کبھی آنا۔ لیکن جو ہے وہ موت کا فرشتہ عزرائیل، وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، دق الباب کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے اپنے بیٹی سے فرمایا بیٹی انہیں آنے دو۔ یہ وہ ہے جو بچیوں کو یتیم بنا دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ دروازہ اجازت لی، فاطمہ زہرا نے اجازت دی، ملک الموت اندر آئے۔ ملک الموت جیسے ہی اندر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے در کا، زہرا کے در کا شرف ہے کہ میں نے جو ہے اس دروازے پر اجازت لی، آج تک میں نے کسی دروازے پر اجازت حاصل نہ کی، اور آج کے بعد نہ میں کسی دروازے پر اب اجازت حاصل کروں گا۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے ملک الموت اندر آئے، اپنا کام تمام کیا، جناب رسول خدا اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت امام صرف مولا کائنات تھے، صرف رسول کے جو ہے غسل و کفن میں 6 آدمی تھے۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ امام مولا کائنات نے غسل و کفن دیا اور جناب رسول خدا کو اسی حجرے میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ زمانہ جو ہے امام حسن علیہ السلام سے منحرف ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے
ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جو ہے 6 مرتبہ زہر دیا گیا. 3 مرتبہ جو ہے موصل میں زہر دیا گیا تھا. 1 مرتبہ جو ہے ایک نابینا نے اپنے عصا میں جو ہے زہر کو جذب کر کے جو ہے امام حسن علیہ السلام کے پائے مبارک پر جو ہے وہ خنجر لگایا، جس سے جو ہے امام حسن علیہ السلام کو تو ہے مؤثر ہوا، لیکن امام حسن علیہ السلام شفا یاب ہو گئے. اس کے بعد پھر امام حسن جو ہے مدینے میں آتے ہیں. جب مدینے میں آئے تو ایک مرتبہ ابو سعد مروان نے جو ہے جودہ بنت اسعد کے ذریعے سے جو ہے امام حسن علیہ السلام کو خرمے میں زہر دلوایا، لیکن امام حسن علیہ السلام پھر شفا یاب ہو جاتے ہیں. جب جو ہے حاکم شام کو جو ہے پتہ چلا کہ حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا زہر نہیں تھا جو امام حسن علیہ السلام پر اپنا رنگ دکھائے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملعون نے جو ہے بادشاہ روم سے جو ہے زہر حلال منگوایا، اور منگوانے کے بعد مروان کے پاس بھیجی، اور بھیجنے کے بعد جو یہ کہا کہ یہ زہر حلال ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو تمام دریائی جانور مر جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے مروان سے کہا کہ یہ جودہ کے پاس بھیج دو، اور اس کے پاس 1,00,000 درہم تاریخوں میں ملتا ہے، کہیں 10,000 ملتا ہے. بہرحال اس کے پاس جو ہے درہم بھیجا گیا، اور اس کے پاس یہ پیغام اور زہر کو بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اگر امام حسن کو زہر دے دے گی، تو اس کے بعد میں اپنے بیٹے یزید سے تیرا جو ہے عقد کر دوں گا. وہ ملعونہ جو ہے اسی پہ تیار تھی. اب تاریخ بتاتی کہ جب اس نے جو ہے خرمے میں جب زہر دیا تھا تو امام حسن علیہ السلام جو ہے اس کے کارنامے سے جو ہے وہ جان چکے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے اس ملعونہ کا جو ہے امام حسن کے پاس آنا جانا بند ہو گیا تھا، لیکن وہ موقع تلاش کرتی رہی کہ کسی طریقے سے ہو، جیسے بھی ہو مجھے یہ زہر دینا ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ 26ویں جو ہے سفر کی تاریخ تھی، 49 ہجری تھا. اس ملعونہ کو موقع مل گیا، چپ کے پاؤں آتی ہے. امام حسن علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چپ کے پاؤں آنے کے بعد جو ہے جو امام حسن کے سامنے جو سرہانے جو ہے کوزہ رکھا ہوا تھا، اسی میں اس زہر کو ڈال کے جو ہے وہاں سے واپس ہو جاتی ہے. اس کے جانے کے بعد امام حسن کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی ہے تو جناب زینب کو قریب بلایا. بلانے کے بعد کہتے ہیں اے میری بہن زینب، ارے میں نے ابھی اپنے نانا رسول خدا کو اور اپنے پدر بزرگوار اپنی مادر گرامی کو ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے. وہ فرما رہے تھے کہ کل تم میرے پاس آ جاؤ گے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ جناب زینب رونا شروع کر دیا. تاریخ بتاتی اس کے بعد امام حسن نے وضو کے لیے پانی طلب کیا. ادھر جناب زینب وضو کے پانی کے لیے آگے بڑھی. اب جو سرہانے ادھر زینب آگے بڑھی، امام حسن کے سرہانے جو پانی رکھا ہوا تھا، امام حسن نے اس پانی کو لیا، نوش فرمایا. ادھر نوش فرمانا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہائے رے یہ کیسا پانی تھا جو میرے حلق اور جگر کو پارا پارا کر رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد کوہرام مچا ہوا. بی بی قریب آ گئی، امام حسین بھی قریب آ گئے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ 2 دن تک سلسلہ جو ہے امام حسن کے گھر میں چلتا رہا. بی بیاں روتی رہی، آہ بکا کی آہوزاری ہوتی رہی. 26ویں ماہ سفر کو جو ہے یہ زہر دیا گیا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے امام حسین جب قریب آئے، وہ بھی اپنے بھیا
بھیا کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن کو قے آئی، اس قے کے ساتھ جو ہے جگر کے 72 ٹکڑے تشت طلع میں آتشت میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رو کے کہتے ہیں ارے لاؤ وہ پانی مجھے بھی پلا دو جو میرے بھیا حسن نے پانی پیا ہے، تاکہ میں بھی اپنے بھیا کے ساتھ اپنے نانا کے پاس پہنچ جاؤں۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسن نے جیسے سنا، ایک مرتبہ امام حسن نے اس کوزے کو زمین پر مارا، زمین پر جب کوزے کا گرنا تھا کہ وہ چکنا چور ہو گیا، لیکن جو پانی زمین پر گرا، راوی کہتا ہے کہ زمین ابلنے لگی تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اس درد میں تڑپتے رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 28 صفر آئی، امام حسن علیہ السلام جو ہے گھر والوں کو قریب بلاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو غسل و کفن دیا، جنازے کو تیار کیا، چاہا کہ جو ہے قبر رسول میں لے جا کر دفن کر دے۔ جنازہ اٹھا، رسول کی طرف بڑھا، لیکن ایک معظمہ آ گئی، آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں قبر رسول میں حسن کے جنازے کو دفن نہ ہونے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ ادھر جو ہے اس کے نمخاروں نے جو اپنی تلواروں اپنی نعاموں سے تلوار نکال لی، پھر اس کے بعد اس ملونہ نے رومال کا اشارہ کیا، تیروں کی بارش ہونے لگی، امام حسن کے جنازے پر تیر پیوست ہونے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے 70 تیر امام حسن کے جنازے پر پیوست ہوئے۔ ادھر جیسے ہی تیر چلے، جناب عباس دوڑے ہوئے گھر میں آئے، دیوار سے لپٹی ہوئی تلوار کو اتاری۔ زینب نے دیکھا، کہا عباس، ارے میرے بھیا عباس، تم تو میرے بھائی حسن کو ارے دفن کرنے کے لیے لے کر چلے تھے، لیکن تلوار کیوں لے کر جا رہے ہو؟ جناب عباس نے کہا بھائی شہزادی، ارے آج مت روکیے، پھر کبھی روکیے گا تو میں رک جاؤں گا، میرے آقا کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسن کا جنازہ جب گھر کے اندر آیا، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ تو ایک مرتبہ دیکھا، ارے میں نے بھیا کو تو سفید کفن پہنائے تھے، یہ سرخ کیوں ہو گیا؟ امام حسین سے لپٹ کے رونے لگی، اے بھیا حسین، ارے یہ کیا ہوا؟ میرے بھیا کا جنازہ سرخ کیوں ہو گیا؟